السلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے عمر ایوب نے بہت ہی خطرناک قسم کی پریس کانفرنس کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ڈی چوک میں جو ہم لوگوں پر اسلحہ استعمال کیا گیا وہ امریکہ نے ان کو دیا ہوا تھا دہشت گردی کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی ہی عوام کے اوپر وہ اسلحہ چلا دیا. تمام ویپنز کا انہوں نے نام بتایا، سنائپر کی لوکیشن بھی بتائی، سب کچھ بتا دیا. تو آئیے پہلے عمر ایوب کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. یمین خان صاحب کا حکم تھا، الحمدللہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے ٹارگٹ کیا گیا. یہاں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ شیل، ٹیئر گیس شیل ڈائریکٹلی 25 گز کے فاصلے سے ڈائریکٹ فائر مجھ پہ ہوا. ایک میری چھاتی پہ لگا اور دوسرا شیل یہاں پہ لگا. جب آپ کسی کو اس کے سر پہ یا گردن پہ یا چھاتی پہ ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات، وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اور جو ساتھی یہاں پہ آپ کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیل کا وزن کتنا ہوتا ہے اور وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آ کے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی دی، 25 مئی کے بعد بھی دی، ابھی بھی دی. ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے. میں اس قاتلانہ حملے میں شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، مریم نواز کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، اور ڈی پی او اٹک غیاث گل غالباً اس کا نام ہے، اس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آ کے کوئی نشانہ تان کے کسی کو مارتا ہے تو وہ ایک قاتلانہ حملہ یا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے. اور یہ لوگ مجھے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ میں ان کے ہر ایک چیز کو ایکسپوز کرتا ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، اور بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے ہم لوگ جو بات دل پہ ہوتی ہے، جو سچ ہوتی ہے، اس کی ترجمانی کرتے ہیں کیونکہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے. خواتین و حضرات، یہاں پہ قوم کی یادداشت کے لیے میں ایک بات کہوں گا، پر اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ میرے میڈیا کے خواتین و حضرات جو اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتا ہوں اور پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی آج میں نے کی تھی، آپ لوگ غیور اور بہادر صحافی ہیں. بدقسمتی کے ساتھ کوئی برا لگے، کسی کو برا نہ منائیے گا. آپ چینلز کی ملازمین ہیں، پر آپ کے جو مالکان ہیں نہ وہ بہادر ہیں نہ وہ دلیر ہیں. وہ میڈیا کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ سچ کی آواز کو دباتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک کال کہیں سے آتی ہے تو ان کی کانپیں ٹانگنی لگ جاتی ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھی ابھی جو میں باتیں کروں گا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، اور وہ اس وقت آپ کا یہ آن ایئر یا لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈنگ، اس کو سپریس کریں گے. امید ہے کہ آپ اس کو بعد میں کیری کریں گے، کیونکہ سچ کبھی چھپنا نہیں چاہیے. کبھی ہم ہیں، کبھی میڈیا ہے، کبھی کچھ اور ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی موومنٹ شروع ہوئی، اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور باقیوں کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ فائرنگ کریں. لاہور میں اور باقی شہروں میں بریگیڈ کمانڈرز نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کیا. انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے نہتے شہریوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے. یہاں پہ میجر سجاد صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ملٹری اکیڈمی میں یہ اوتھ لیا ہوگا، حلف. آئین کا آرٹیکل 244 ہے، اس کے تیسرے شیڈیول میں خواتین و حضرات جو حلف ہوتا ہے، یہ کوئی سینسر کرنے والی بھی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک ایئر فورس، آرمی اور نیوی کا افسر یہ اوتھ اس کو لینا پڑتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں جس وقت وہ کمیشن ہوتا ہے. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people,
that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. خواتین و حضرات, یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ول آف دا پیپل ہے. ول آف دا پیپل جو ہے وہ آپ کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سپریس ہوئی ہے. وہ ریگنگ کے ذریعے اور اس سے ریگنگ سے زیادہ جس وقت ریزلٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے آپ کے ٹیمپرڈ فارم 47 شائع ہوئے اور ایک 17 پارٹی کی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے ایک جگاڑ سی حکومت بنائی گئی ہے جو انلیگل ہے. میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے, ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہماری خاطر بارڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں. پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا, ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں, ان کو سوچنا ضرور چاہیے. خواتین و حضرات, آپ کے پاس فوٹیجز آئیں, آپ نے دیکھی وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا. فائرنگ سے 1 منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھر رہا تھا. جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے 60 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہوئی. دنیا کا کوئی بھی اسپیشل فورسز کا شخص ہو یا انفنٹری کا ہو یا آرٹلری کا ہو یا جو کوئی بھی ہو, وہ مشین گن کی فائرنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو وہ ویپنز کی ساخت بھی ابھی بتا دیتا ہوں اور سنائپر جو استعمال ہوتے ہیں ان بندوقوں کی بھی ساخت بتا دیتا ہوں. خواتین و حضرات, جو فائرنگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ڈی چوک پہ ہوئی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے وہ ویپنز تھے جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام کی ٹیکس پیئرز پیسے کے ساتھ خریدے گئے. امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو عطیے میں دیے تھے, گفٹ فرام دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی اس کا نام ہے M60 اور یہ تقریباً 750 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے. اس کا کیلیبر 308 یا 7.62 ٹائمز 51 ہے. اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا. کئی لوگ پوچھتے نا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی لیڈرشپ. جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ, لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی, وہ فاصلہ 150 میٹر کا بھی نہیں تھا. 750 راؤنڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کا 150 میٹر سے, اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں 2 گولیاں آ رہی ہیں. کون سا شخص, خاتون یا مرد, اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ ایک پوائنٹ, اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹس لگی ہوئی تھی. یہ ویپنز دیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے, نہ کہ نہتے معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیسفل احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک پہ, ان پہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائفل, اس کا نام جناب والا ریمنگٹن 700, اس کا کیلیبر 0.308 یا 7.62 into 51 نیٹو راؤنڈ اس کو کہتے ہیں. اس کی بھی سپیڈ یہی ہوتی ہے 741 میل فی سیکنڈ, میٹر پر سیکنڈ.
اور اس کے ذریعے بھی وہ نائٹ ویژن سائٹس کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا. سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں, لوگوں کو لگیں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا, اور وہ بھی ڈی چوک میں, اسلام آباد کے دل میں. یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی, دلیر ساتھی, کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آ کے دھکا مار کے تقریباً 30-35 فٹ سے اوپر سے اس کو دھکا مار کے نیچے گراتا ہے. وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی فوٹیج. اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ سین شاید غازہ میں یا آپ کے ویسٹ بینک میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھی, پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے, جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا, اس کے افسر کو, اس کے کمانڈنگ افسر کو, جس بھی ایجنسی اس کا ہو, ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو, اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, اس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینکے. ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. فل کورٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے, ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات, یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس پہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی, وہ کیوں ہوئی, کس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہوں. اور اس کو سپریس کرنے کے لیے, جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب MNA صاحب نے کہا کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں. ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لواحقین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ راؤنڈ جو ان کے جسم میں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سے آتے. یہ تو ناظرین آپ نے عمر ایوب کی بات چیت سنی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف, مریم نواز, DIG عثمان انور اور DIG اسلام آباد, ان سب کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, اور جن لوگوں نے اسلحہ استعمال کیا ان کو نوکری سے برخاست کر دینا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں نے امریکن اسلحہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اوپر جو ہے وہ استعمال کیا. انہوں نے اپنا بھی زخم دکھایا, جو ان کو شیل لگا تھا, ان کی گردن پہ کافی گہرا جو ہے وہ شیل لگا تھا, تو کافی زخم بنا ہوا ہے, تو وہ بھی انہوں نے دکھایا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ پارٹی میں اس وقت کوئی انتشار نہیں ہے, سب جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ PTI میں اختلاف بن گیا ہے, لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ تھے جناب عمر ایوب صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.